اچھا، خواہش نفس کیا چیز ہے؟ ضرورت اور حاجت سے زیادہ جو ہے وہ خواہش نفس ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نفس کی ضرورتیں ہیں، طبعی حاجتیں ہیں اس کی، جیسے کہ اس کو پیاس لگے تو پانی اس کی حاجت ہے نا، بھوک لگے تو کھانا کھائے گا، ٹھیک ہے، شادی بھی کرے گا، یہ بھی اس کی طبعی حاجت ہے، ٹھیک ہے، نگاہوں کو جھکانے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس کو شادی بھی کرنی ہے۔ ضرورت کے تحت اس کو ایک خادم بھی چاہیے کہ بھئی جو اس کی خدمت کرے۔ سواری ہے، کہیں دور جانا ہے تو گھوڑا، گدھا، آج کل 25 یا فیملی والا ہے تو بھئی بڑی گاڑی چاہیے، پہلے چاہیے ہوتی تھی کیا، بگھی، اور اب چاہیے ہے چلو تھوڑی سی بڑی گاڑی، آئی جیٹ لے لے۔ اتنی چھوٹ ہے، سلوک کوئی مشکل کام ہے کیا؟ سلوک تو مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اگر وہ کما رہا ہے تو وہ سالک ہے، اس کو اگر گاڑی ہے اس کے پاس ایک خادم، تو آج کل کو بڑے جیسے کہ ہے نا بڑے لوگ رکھتے ہیں خادم، لیکن چلو گھر میں کام کرنے والے، ماسی بھی ہوتی ہے، کبھی آئے کام کر کے چلے گئے، تو ابھی وہ نفس کی پیروی میں نہیں آیا، کیونکہ تو حاجت ہے اس کی۔ ہاں، 3 ٹائم کھانا حاجت نہیں ہے، بھوک لگے پر کھانا حاجت ہے۔ اب بھوک کب لگتی ہے؟ اب جسم کو کمزوری محسوس ہو، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم اپنے وقت کے لحاظ سے اگر وہ چھوڑ سکتا ہے تو اب زائد از حاجت اور زائد از ضرورت کھا رہا ہے، مرغن غذائیں کھا رہا ہے۔ اچھا، مزیدار کھانا کوئی حاجت میں نہیں آتا، اب یہاں آگے نفس کو بیچارے کو، نفس چھری کے نیچے آ جاتا ہے کہ یار مزے کے پیچھے نہیں پڑنا، اپنے کو سالک کا مزہ حاجت نہیں ہے، مزہ لطف، یہ حاجت نہیں ہے، پہلے ضرورت ہے، پہلے حاجت ہے، پہلے ضرورت ہے۔ پہلے ضرورت اور حاجت یہاں پر ہم ایک ہی لیں گے، ویسے تو فقہ میں اس کے الگ الگ ہیں معاملات، لیکن یہاں پر حاجت اور ضرورت آپ ایک ہی لیں، جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، ایسے سمجھ لو۔ مزے کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، گزارا ہی کرنا ہے نا بھائی۔ اب اگر روکھا پھیکا کھا رہے ہیں لیکن ہے طاقتور غذا، روکھی پھیکی ہو تو کیا ہے، جسم کو تو طاقت دے گی نا، لیکن کھائی نہیں جائے گی، تو نہ کھائی جائے جتنی، اس کا مطلب حاجت نہیں ہے اس کو، ہے نا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں چلو ایسا کر لیں کہ بھئی زیادہ اہتمام نہ کرے، سنت کے مطابق یہی ہے کہ جو کھانا سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا لے، جو نہیں آ رہا ہے ایسے ہی ہے نا، سنت یہی ہے کہ جو کھانا اچھا لگ رہا ہے، کھانے کے لائق ہے، کھا سکتے ہیں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے، ان کے تو نفس کریم کی لطافت اور اس کے نورانیت کا کیا کہنا، اب ان پر سالک اپنے کو قیاس نہیں کر سکتا، ان پر تو کوئی بھی اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتا، کوئی بھی، سب سے بے مثال، سب سے ماہوارہ، سب سے جسے کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ و ارفع نفس کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو لیکن بہرحال ہمارے لیے اس میں ایک نمونہ جو ہے نا موجود ہے۔